सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आपको दिखाएंगे चारों तरफ से घिरा हिजबुल्ला, इसराइल से फिर हो सकती है जंग। नईम कासिम ने कहा अब जुल्म बर्दाश्त नहीं। सीरिया में आईडीएफ को अवाम ने जड़ा तमाचा, लोगों ने जुल्म के बाद ठुकराई इसराइली इमदाद। उधर अल-शरा के मुंह में जम गया दही। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, नेतन्याहू और हमास के बीच होस्टेड डील की बातचीत जारी। हो सकता है सीज़फायर, लेकिन शर्तों के साथ। गजा में मदद के नाम पर बांटा जा रहा मजाक, ब्रिटिश कर्नल ने गजा पहुंचकर खोला इसराइल का खूनी झूठ। सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रही क्या कोई प्लानिंग? सऊदी डिफेंस मिनिस्टर को ईरानी चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने आखिर क्यों किया कॉल? और यूरेनियम एनरिचमेंट फिर शुरू कर सकता है ईरान। इसराइल से बोले सीनियर कमांडर, अभी तो बस तुमने हमारी 5% ताकत देखी है, आगे के लिए रहो तैयार। शुरुआत करते हैं शो की। खबरें हेडलाइन से कहीं ज्यादा होंगी। लगता है कि अब हिजबुल्ला फिर से इसराइल से जंग लड़ने के मूड में है। शायद उसके पास इसके अलावा कोई चारा बचा भी नहीं है। हिजबुल्ला के चीफ शेख नईम कासिम ने इसराइल को 2 टूक वार्निंग देते हुए कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। जुल्म की भी एक हद होती है, तुम हमें आखिर कब तक आजमाते रहोगे? ये उनके पूरे बयान का लुबोलुआब है। दोस्तों, लेबनान पर इसराइली हमलों और सीज़ फायर की बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्ला ने सख्त लहजे में जवाब दिया है। हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने ये साफ कहा है कि इसराइल की तरफ से लेबनान पर ये ज़्यादतियाँ अब और ज़्यादा बर्दाश्त न की जाएंगी। क्या तुम सोचते हो कि हम हमेशा खामोश बैठे रहेंगे? ये नईम कासिम ने इसराइल से पूछा है। तुम्हें क्या लगता है कि हम बैठे ही रहेंगे खामोश? शेख नईम कासिम ने हज़रत इमाम हुसैन के जुमले का हवाला देते हुए कहा कि हम वो कौम हैं जो कहती है ज़िल्लत हमसे दूर है और तुम हमें आजमा चुके हो। उन्होंने आगे खुद के लिए एक सवाल उठाते हुए कहा कि असल सवाल ये है कि क्या तुम हक़ के लिए लड़ रहे हो या नहीं? क्या तुम ज़िल्लत की ज़िंदगी मंजूर कर लोगे? यानी यहाँ बात अब ज़िल्लत और इज़्ज़त की आ चुकी है, यानी कि समाजी वजूद की। हिजबुल्ला को अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ऐसा लगता है कि नईम कासिम इस मैसेज में इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक वजह और है, इसराइल, अमेरिका और उनके हुकूमती साथियों की उस मांग को लेकर भी नईम कासिम ने 2 टूक जवाब दिया, जिसमें हिजबुल्ला से हथियार डालने की बात की जाती रही है और अब कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से की जा रही है। शेख नईम कासिम ने ऐलान किया कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे और हम यकीन के साथ कहते हैं कि फतह हमारी होगी। हिजबुल्ला का ये बयान साफ करता है कि अब वो अपने वजूद को बचाने के लिए फिर मैदान जंग में कूद सकता है। असल में हिजबुल्ला चारों तरफ से घिर गया है। अमेरिका, इसराइल और यहाँ तक कि खुद लेबनानी हुकूमत भी उससे उसकी ताकत, उसकी पहचान यानी कि उसके हथियार हमेशा के लिए छीन लेना चाहते हैं और इसके लिए प्रेशर डाला जा रहा है। अब हिजबुल्ला के सामने ऑप्शन ये है कि या तो वो अपने हथियार डाल दें इन सब के प्रेशर में, या फिर जो अपनी पहचान है उसके लिए वो लड़े। बढ़ते हैं आगे, सीरिया की खबर लेते हैं। सीरिया की आवाम ने इसराइली फ़ौज के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। सीरिया के लोग इसराइली इमदाद को ठुकरा रहे हैं। इधर सीरिया की कुनेत्रा में छापेमारी के बाद टैंकों की तैनाती की खबर है। इसराइली फ़ौज जो है वो हर रोज़ अंदर घुस रही है। अल-शरा खामोश है। कुनेत्रा के देहाती इलाके में इसराइली फ़ौज की ताज़ा छापेमारी के बाद सीरियाई आवाम ने इसराइली मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। कहा पहले तुम हमें मारो और फिर तुम हमें मदद का मरहम लगाओगे। अबू मद्रास फार्म नाम के एक गांव के बाशिंदों ने बताया कि उन्होंने इसराइली इमदाद इसलिए ठुकराई क्योंकि उसी सुबह इसराइली फ़ौज ने उनका इलाका रौंदा था। सीरियाई लोकल ज़राए के मुताबिक एक तरफ इसराइल टैंकों के साथ हमारे खेतों में घुस आता है, हमारी फसलें बर्बाद करता है और फिर नकली मदद की टोकरी फेंकता है। हम ऐसी रियाकाराना मदद नहीं लेते, ये कहा गया आवाम की तरफ से। आवाम खुददार है, कहेंगे भी आवाम हो खुददार होती ही है। बाकी हुकूमतें और हुक्मरां बुज़दिल भी होते हैं, मतलबी भी होते हैं, मतलब परस्त ज़्यादा होते हैं। बताया जा रहा है कि इसराइली फ़ौज ने सीरिया के उस डीमिलिटराइज जोन में भी टुकड़ियां तैनात कर दी हैं जो पहले सीरियाई और इसराइली फ़ौजों के बीच बफर जोन माना जाता था। बशार अल असद की हुकूमत के बाद दिसंबर में जो गिर गई थी, उसके बाद से अब तक इसराइल सीरिया में सैकड़ों हमले कर चुका है, लेकिन अल-शरा हुकूमत लेने के बाद खामोश है, कोई हमला नहीं किया। इधर कुछ रिपोर्ट्स
یہ بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ سیریا اور اسرائیل کے بیچ پردے کے پیچھے بات چیت چل رہی ہے، مگر عوام کا غصہ اور بے یقینی دونوں برابر جاری ہیں۔ اب بات غزہ کی۔ ہوسٹیج کی رہائی کے لیے نتن یاہو اور حماس میں بات چیت جاری ہے۔ نتن یاہو اور حماس میں یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، مگر یہ بات چیت شرطوں کے ساتھ جاری ہے اور ٹکراؤ بھی برقرار ہے۔ لیکن اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ شاید نتن یاہو کو خود یہ سمجھ آ گیا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی ملٹری کے دم پر اپنی فتح کے لیے بنائے گئے ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی رات کو یہ کہا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اس وقت حماس کے ساتھ ڈیل کی کوشش کر رہا ہے تاکہ غزہ میں باقی بچے ہوسٹیجز کی رہائی کروائی جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمجھوتا ہو جائے۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر جنگ پوری طرح سے روکی جاتی ہے تو وہ باقی کے ہوسٹیجز کو چھوڑنے کو تیار ہے، جو وہ ہمیشہ سے کہتا ہے۔ مگر معاملہ صرف ہوسٹیجز کا نہیں، اسرائیل کہتا ہے کہ پوری طرح سے، یہ کہتا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، جب حماس کو پوری طرح سے نہتہ اور ختم کر دیا جائے گا، جبکہ حماس صاف کہہ چکا ہے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اصل میں ایک ریزسٹنس موومنٹ، ایک آرم گروپ کی پہچان اس کے ہتھیار ہوتے ہیں، تو حماس کہہ چکا ہے ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، نہ ہی ہم اپنی مزاحمت ختم کریں گے۔ یعنی ہوسٹیجز کی رہائی کی کوششوں کے بیچ جنگ روکنے کی شرطیں اب بھی ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف انسانی زندگیاں ہیں اور دوسری طرف حکومتوں کی سیاسی ضد ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات پھر سے بنجامن نیتن یاہو کے اوپر جتنے مقدمے درج ہیں انہیں ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے اسرائیلی عدالتوں سے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا جوڑا، پہلے کہا نہیں اب کہہ رہا ہوں۔ اصل میں سیز فائر تو ٹرمپ کروانا چاہتا ہے، لیکن نیتن یاہو نے پوچھا ہوگا پھر کیا؟ اگر یہ سیز فائر ہو گیا اور ہم اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر پائے تو میرے لیے نگیٹو پوائنٹ ہوگا۔ ہوسٹیجز تو گھر آ جائیں گے لیکن فتح کے ساتھ ہماری فوج واپس نہیں آئے گی، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہونے ہیں، تو میں الیکشن میں کیسے جاؤں گا، جیتوں کیسے؟ میرے اوپر تو کرپشن کے چارجز ہیں۔ اگر مجھے عدالت نے ایوگیہ ٹھہرا دیا، کہا کہ یہ نہیں لڑ سکتے الیکشن، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ پریشر ڈالنا شروع کر چکے ہیں۔ کل یہ 3 دن میں دوسری رات ہے جب انہوں نے سیدھا مطالبہ کیا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو کے اوپر سے تمام کیس ہٹا دیے جائیں تاکہ اس کی آگے کی راہ آسان ہو سکے۔ یہ جنگ چلی اس لیے رہی ہے کہ نیتن یاہو کا سیاسی کریئر داؤں پر ہے، یعنی جنگ ختم ہو سکتی ہے، ہونے والی ہے۔ اسی لیے اگر نیتن یاہو کو سیاسی اور عدالتی راحت مل گئی تو جلدی یہ کام ہو جائے گا۔ جوڑیے گا اسے۔ کچھ خبریں اب یہاں سے لے لیتے ہیں۔ جو الشباب گروپ ہے، ابو شباب گروپ، جسے IDF نے ہتھیار دیے ہیں اسرائیلی حکومت کے کہنے پر، جو رپورٹس آئی تھیں، وہ ابو شباب گروپ نے، ہم نے کل رات آپ کو بتایا تھا کہ غزہ کے ناصر اسپتال پر قبضہ کرنے کی جو ہے اس نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اور پھر اس نے اس کے متعلق ایک پوسٹ بھی کی تھی۔ پھر اس نے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور پھر ایک لمبا چوڑا ڈینائل اسٹیٹمنٹ پوسٹ کیا کہ نہیں ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ مارکاٹ ہوئی تھی اس جھگڑے کے دوران۔ تو اپنے ہی لوگوں کا خون اپنے سر نہ آ جائے، یہ گروپ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، سیز فائر کے بعد غزہ کے اندر گولیاں چلتی رہیں گی، کیونکہ ایک آرمڈ گروپ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑھتے ہیں آگے۔ ہم صرف فگر دکھا رہے ہیں، گرافک فوٹو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن WHO نے اعلان کیا ہے کہ ہر روز غزہ کے 112 بچے، کڈس، چھوٹے بچے ہاسپٹل بھیجے جا رہے ہیں یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ میل نیوٹریشن کی شکایت ہے، کپوشن کی، بھوک مری کی، یا یوں کہیں کہ جو انہیں غذا جو چاہیے ہوتی ضروری، وہ انہیں نہیں مل رہی ہے۔ جو نیوٹریشن مطلب وٹامنس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اگر وہ انہیں نہیں مل رہی ہیں تو میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل ہڈی ڈھانچہ کھکری اسکیلیٹن بن جاتے ہیں۔ اس حالت میں 112 بچے روز غزہ کے اسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ یہ غزہ کا باشندہ ہے جس کے ہاتھ میں بورا ہے اور بورے میں تھوڑا سا اناج ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو GHF فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں،
جس کی چھاتی سے لیکر نہ جانے کہاں کہاں تک اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مدد کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ڈبہ کین فوڈ کا نکلا ہے اور 1.5 کلو چاول یا کچھ ملا ہوا مکس دال کھچڑی بنانے کے لیے ملا ہے. یہ ایک شرم کی بات ہے. اتنے بڑے بورے میں اتنی ساری امداد دی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شامل کرنا، وہ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں. یہ حالت ہے غزہ کے لوگوں کی. وہ گھنٹوں 10 12 15 گھنٹے لائن میں لگتے ہیں اور انہیں کیا ملتا ہے؟ 1.5 کلو چاول، ایک کینڈ فوڈ. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ایک برٹش کرنل ہیں ریچرڈ جسٹن کیمپ. انہوں نے غزہ جا کر اسرائیل کے خونی جو ایک مشن ہے ان 8 سینٹرز پر، اس کی پول کھولی. انہوں نے دکھایا غزہ کے لوگ پیچھے سب آرام سے کھڑے ہیں، کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں ہے، اور پیچھے سے ان کی گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کس لیے گولیاں چلائی جا رہی ہیں؟ سب لوگ بالکل ترتیب کھڑے ہوئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری طریقے سے ایک سازش کے تحت مارا جا رہا ہے. جبکہ کل اخبار میں ہاریٹ سے اسرائیلی اخبار میں آ گیا تھا، ایک فوجی نے تسلیم کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گولی چلانے کا حکم تھا. اس سے مطلب نہیں تھا کہ فلسطینی کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بوری ہے یا صرف ایک بھگونا ہے، ہمیں گولی مارنے کا حکم تھا. اسرائیل کی جو اسٹرائکس ہیں، کل 72 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ میں. یہ ایک میں عرب نیوز کے حوالے سے آپ کو خبر دے دوں، یہ بتانا بہت لازم ہے. اور ویسٹ بینک میں بھی سیٹلرز لگاتار فلسطینی زمینوں کو اور فلسطینیوں کی پراپرٹیز کو آگ لگا رہے ہیں. یہ ان کی گاڑیاں، ان کے گھر مکانات جلے پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر جو آتنکوادی سیٹلرز ہیں، جنہیں خود اسرائیلی میڈیا بھی آتنکوادی اور دنگائی کہتا ہے، دنیا کی اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے انہیں آتنکوادی کہتا ہے، یہ وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ فلسطینیوں کی زمین کو، پراپرٹیز کو آگ لگا رہے ہیں، انہیں برباد کر رہے ہیں. اور 415 اٹیکس انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس منتھ میں کیے ہیں فلسطینیوں کی زمین پر. سعودی عرب اور ایران کے بیچ لگتا ہے کہ کچھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن یہ دفاعی طور پر ہو رہے ہیں، ڈیفنس کے طور پر. سعودی کے ڈیفنس منسٹر کو ایران کے چیف آف آرمڈ فورسز کی کال پہنچی ہے. دونوں دفاعی اعتبار سے اپنے اپنے ملک کی سب سے ٹاپ ہستیاں ہیں. آخرکار ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا ذرا خبر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، تو مجھے بھیا 5 لائن کی بھی خبر نہیں ملی، کیونکہ معاملہ ڈیفنس کا ہے، پوری طریقے سے چھپائی جا رہی. بس یہ لکھا گیا کہ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر پرنس خالد بن سلمان عبدالعزیز کو کال آئی. انہوں نے کال ریسیو کیا، کس کا؟ میجر جنرل عبدالرحیم موساوی کا، جو کہ ایران کے آرمڈ فورسز کے چیف آف اسٹاف ہیں. یہ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا. اور دونوں نے بائیلیٹرل ریلیشنز، ڈیفنس فیلڈ میں دو طرفہ تعلقات کے اوپر کافی تگڑا ڈسکشن کیا ہے، اور ریجن کی اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے بھی. تو ان دونوں کے بیچ کچھ اچھا ہو رہا ہے. اب لوگ کہیں گے سعودی اور وعودی لائد، ان سے کوئی ایران والوں سے اعتبار نہ کریں. کیوں کر رہے ہیں؟ جب ایک ہی میسج 8-10 لوگ لکھنے لگے، اور میرے ہی ویڈیو پہ 8-10 لوگ ایک ہی جیسے میسج لکھتے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ کسی IT سیل سے آیا ہوا ہے. ہاں، وہی پروپیگنڈا اور ایجنڈا ہوتا ہے جسے میں کہتا ہوں. یہاں 56-57 اور وہ سعودی یہودی، یہ سب پروپیگنڈا ہے. آپ کے اندر عقل ان سے زیادہ ہے، چیف آف آرمڈ چیف آف اسٹاف سے زیادہ ہے، حکومت سے، خامنئی صاحب سے زیادہ ہے. اصل میں کچھ لوگوں کے پاس ان کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، یہاں میں ہی کہنے لگوں گا تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں، کیونکہ یہی بڑی مشکل سے انہیں ملے ہیں. کسی مولانا نے بیٹھ کے کہیں ہال میں کہہ دیا ہوگا، کسی نے کہیں کہہ دیا ہوگا، دہرانے لگے. ایران جو ہے پھر سے یورینیم انریچمنٹ شروع کر سکتا ہے، اور کچھ ہی مہینے میں، اٹس اے میٹر آف منتھس. یہ IAEA کے چیف نے کہا. ایران کو امریکہ کے حملوں سے کوئی خاص نقصان ہوا نہیں ہے، روئیں برابر ہوا ہوگا. اتنا نہیں ہوا ہے کہ وہ سالوں پیچھے چلا جائے جیسے کہ اسرائیل اور امریکہ دعویٰ کر رہے ہیں. کہا گیا تھا، جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی امریکہ کی DIA کی، کہ کچھ ہی مہینوں پیچھے گیا اس کا یورینیم انریچمنٹ پلانٹ. ہاں، نقصان ہوا ہے اسے تگڑا، لیکن اتنا تگڑا نہیں کہ سالوں پیچھے ہو جائے. تو اب IAEA چیف بھی کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ بندہ جو ہے پھر سے لگتا ہے کہ حملہ کروانا چاہتا ہے. ایران نے کہا ہے، ایران کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ابھی تو ایران نے اپنی ڈیفینسو جو طاقت ہے اس کا 5% ہی اسرائیل کو دکھایا ہے،
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में। अभी इसराइल को हमारी असल ताकत देखना बाकी है, और देखोगे एक हिमाकत करके देखो। A senior Iranian commander underlines that the Islamic Republic only engaged less than 5% of its defensive might against the Israeli regime. आप समझ रहे हैं? और ये मोहम्मद रज़ा नागिदी हैं, ब्रिगेडियर जनरल, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के डिप्टी कमांडर फॉर कोऑर्डिनेशन है। इन्होंने कहा कि बस अभी जो हमने दिखाया 5% है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और ये ग्राफिक प्लेट है कि ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स ने इसराइल को $3 बिलियन का डैमेज पहुंचाया है, $3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। सूडान की खबर ये है कि वहाँ पर भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं, और हालत ये है कि वो पेड़ पौधे खा रहे हैं और घास फूस खा रहे हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। सुडानीज पीपल ईट वीड्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। मतलब बहुत बुरा हाल है, खाना वाना नहीं पहुंच रहा। अमेरिका वगैरह ने जो है उनकी एड भी रोक दी है, और अब ये हालत है कि वो ऐसे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो चीज़ें खा रहे हैं जो शायद चरिंदे खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।